بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، لیکن دین اسلام ہمیں ہر کام کے آداب اور اصول سکھاتا ہے۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے بہت کچھ اصول اور حدود مقرر کی گئی ہے تاکہ ہم اس کی تلاوت کو بہترین طریقے سے ادا کریں اور اس کے فضائل سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن مجید کو کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کا ذکر کرنے سے بابرکت اور سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسے مخصوص اوقات ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کرنا ممنوع یا ناپسندیدہ سمجھا گیا ہے۔ ان اوقات کا تعلق زیادہ تر عبادات کے آداب اور شرعی معاملات سے ہے اور ان کے وضاحت قرآن و سنت میں موجود ہے۔ 3 اوقات جن میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ فقہ اور علماء کے مطابق 3 ایسے اوقات ہیں جن میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع یا مکروہ ہے۔ نمبر 1، سورج کے طلوع ہونے کا وقت۔ سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ لمحہ ہوتا ہے جب سورج افق پر نمودار ہو رہا ہو۔ اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ وقت مشرکین کی عبادت سے مشابہت رکھتا ہے۔ بہت سے قومیں اس وقت سورج کی پرست کیا کرتی تھیں اور اسلام نے ایسی کسی بھی چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے جو مشکرانہ اعمال سے مشابہت رکھتی ہو۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے طلوع اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھو اور نہ ہی کوئی عبادت کرو کیونکہ یہ وقت شیطان کے سجدہ کرنے کا ہوتا ہے۔ لہٰذا سورج کے طلوع کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس وقت کو گزرنے کے بعد تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ نمبر 2، سورج کے عین سر پر ہونے کا وقت۔ جب سورج آسمان میں عین سر پر ہو یعنی زوال کے وقت سے پہلے کا لمحہ، اس وقت بھی قرآن کی تلاوت مکروہ ہے۔ یہ وقت عام طور پر دن کے وسط میں ہوتا ہے اور بہت مختصر ہوتا ہے۔ یہ وقت عبادت کے لیے اس لیے مناسب نہیں سمجھا جاتا کیونکہ یہ بھی مشکرانہ رسوم سے مشابہت رکھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مشرکین قومیں اپنے معبود کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے مخصوص رکھیں اور کسی بھی قسم کی بدعت یا مشابہت سے بچیں۔ نمبر 3، سورج کے غروب ہونے کا وقت۔ سورج کے غروب ہونے کا وقت بھی ان اوقات میں شامل ہے جن میں قرآن پڑھنے یا دیگر عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وقت دن کے ختم ہونے اور رات کے شروع ہونے کا درمیانی لمحہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو نماز اور عبادت سے رکو حتیٰ کہ سورج مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ یہ وقت شیطانی اعمال کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے اور ہمیں ان اوقات میں اللہ کی عبادت سے گریز کرنا چاہیے تاکہ ہماری عبادات خالص اور قبولیت کے معیار پر پورا اتر سکیں۔ قرآن پڑھنے کے صحیح اوقات۔ اب جب کہ ہم نے ان 3 اوقات کو سمجھ لیا ہے جن میں قرآن پڑھنا منع ہے، ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کے لیے کون سے اوقات سب سے بہتر ہیں۔ نمبر 1، فجر کے وقت۔ فجر کا وقت قرآن کی تلاوت کے لیے سب سے بہترین وقت مانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور فجر کے وقت قرآن پڑھا کرو، بے شک فجر کا قرآن حاضر ہونے والی تلاوت ہے۔ فجر کے وقت انسان کا ذہن پرسکون ہوتا ہے اور اس وقت کی عبادات روحانی سکون اور بابرکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ نمبر 2، دن کے کسی بھی وقت۔ اگر کوئی شخص دن کے دوران قرآن پڑھتا ہے تو وہ کسی بھی وقت پڑھ سکتا ہے بشرطے کہ وہ 3 مکروہ اوقات نہ ہوں۔ دن کا ہر لمحہ قرآن کی تلاوت کے لیے بہترین ہے کیونکہ اللہ کی عبادت اور ذکر کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ نمبر 3، رات کے وقت۔ رات کے وقت خاص طور پر تہجد کے وقت قرآن پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اسے اللہ سے قربت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کے آداب۔ قرآن
پاک کی تلاوت کے دوران کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ اس کا مکمل ثواب حاصل ہو اور ہماری تلاوت خالص ہو۔ نمبر 1، وضو کرنا۔ قرآن مجید کو چھونے اور پڑھنے سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہونا۔ تلاوت کے دوران قبلہ رخ ہونا مستحب ہے لیکن یہ لازمی نہیں۔ نمبر 3، صاف جگہ کا انتخاب۔ تلاوت کے لیے ایک صاف اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں تاکہ آپ کا دل یکسو ہو۔ نمبر 4، عمدہ لہجے میں پڑھنا۔ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھیں تاکہ اس کی تاثیر دل میں اترے۔ نمبر 5، ترجمہ اور تفسیر پر غور۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ اس کے پیغام کو سمجھا جا سکے۔ قرآن کی تلاوت کے فضائل۔ قرآن کی تلاوت کے فضائل بے شمار ہیں اور ان کا ذکر احادیث اور قرآن مجید میں بار بار کیا گیا ہے۔ کچھ اہم فضائل یہ ہیں۔ دل کا سکون۔ قرآن کی تلاوت دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کی روح کو تقویت بخشتی ہے۔ نیکیوں میں اضافہ۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور یہ اللہ کا خاص انعام ہے۔ نمبر 3، شفاعت کا ذریعہ۔ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا۔ نمبر 4، زندگی میں برکت۔ قرآن پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ ہے، تاہم ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تلاوت کے آداب اور مقررہ اوقات کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ وہ 3 اوقات جن میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان کا احترام کرنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ان اوقات میں قرآن نہ پڑھنا شریعت کا حکم ہے تاکہ ہم ہماری عبادت کو مکمل طور پر خالص اور اللہ کے قریب کرنے والے ہوں۔ ہمیں قرآن کو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے کیونکہ یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دن کے کسی بھی وقت سوائے مکروہ اوقات کے قرآن کی تلاوت کریں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔